70,000 قیامت تک میرے جو امتی آئیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جس کو چاہے گا لیتا جائے گا. ہر ایک پر یہ فضیلت کھلی ہے. کہا اے اللہ کے نبی ان میں وہ کون سا عمل ہوگا جس سے رب اتنا خوش ہو جائے گا؟ کہا کہ یہ ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کریں گے اور کبھی جادو ٹونا جھاڑ پھونک کے قریب بھی نہیں جائیں گے, تعویذ گنڈے پلیتے نہیں کریں گے. یہ ہے انشاءاللہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں ڈالے جائیں گے. اور نبی کہتے ہیں میں سرداری کر کے جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا اور دستک دوں گا. اندر سے رضوان کہیں گے, جنت کے داروغہ گیٹ کیپر, من کون ہے آپ؟ کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے جواب آئے گا, رب نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ جب آپ دستک دیں تو سب سے پہلی بار اس جنت کو کھولوں, آج میں کھولتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے اور یہ امت کے 70,000 داخل ہوں گے. اب بچے ہوئے کون ہیں باقی کے امتیوں میں؟ سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آراف اس کا نام رکھا. آراف کسے کہتے ہیں؟ بیچ کی دیوار کو کہتے ہیں. ادھر کچھ ادھر کچھ, اس کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے. آراف بندھی جائے گی. اس کی ایک جانب کیا رہے گا؟ جنت. اس کی دوسری جانب کیا ہے؟ جہنم. اب اللہ تعالیٰ جس کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں ان کو اس کے اوپر بٹھا دیں گے. اب یہ بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر, بیٹھ کر جنت میں دیکھیں گے, کہیں گے ماشاء اللہ, اللہ ڈال دے مالک. ادھر دیکھیں گے جہنم میں, کہیں گے اللہ تیری پناہ ہے یہاں مت ڈال. تو جنت والے نیچے سے آواز لگائیں گے, او بھائی کیا چل رہا ادھر؟ ارے بھائی سلمان خان عامر خان دکھ رہے ہیں. اور وہ سب بھی دکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھی تھے اس دنیا میں. کبھی نبی کے کہنے پر داڑھی نہیں چھوڑے, ٹخنے کے اوپر نہیں کیے, لیکن سلمان بالی ڈالا تو بالی ڈالے, چڈی پہنا تو چڈی پہنے تھے. اب کہیں گے ایک دوسرے سے کہیں گے, اچھا ہوا یار, رے باپ اچھا ہوا اپن نہیں گئے, برابر پہ ہیں, نہ تو وہاں رہتے تھے رے. جنت میں دیکھیں گے, دیکھ کر کہیں گے ارے اس کو تو لوگ دنیا میں بڑا ذلیل کرتے تھے, اس کے بارے میں تو برا بھلا کہتے تھے. جنتی کہیں گے آج ہم نے ہمارے رب کا فضل پا لیا, جو وعدہ اس نے ہم سے کیا تھا, ہم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی, اس رب کی رضا کی خاطر زندگی گزاری, آج اس مقام پر ہے. اور اللہ فرماتا ہے سورہ آراف میں, یہ جو آراف کے اوپر بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے اور اللہ بہت جلد رحمت دے دے گا. نبی کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ اللہ کے کہنے پر شفاعت کر دوں گا. اللہ میرے امتی ہے, برابر ہے, تو تو رحمان ہے, رحیم ہے. اچھا ہے نبی آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ نبی کہہ کیسا رہے ہیں؟ ارے وہاں کیا بٹھا کر رکھا, اللہ تعالیٰ ڈالو. سمجھ رہے نا, اے اللہ تیرے بندے ہے, رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے. ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیں, زنا, جوا, شراب, ماں باپ کی نافرمانی, بڑے سے بڑا گناہ کر لیں پاک پروردگار, لیکن ایک بار میرے رب تیری طرف رجوع ہو جائیں تو ہمارے بڑے سے بڑے تمام انسانیت کے گناہ کو ایک تھیلے میں ڈال دیں. تیری رحمت اور مغفرت کی چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. معاف کر مالک, آمین. اللہ کہے گا میری رحمت کے امیدوار ہے, معاف کیا. کم سے کم انشاءاللہ آراف پہ تو بیٹھنے والے ہونا, وہاں چوکلی جائز ہے دیکھو, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. مگر یہاں کرے تو وہاں نہیں بیٹھ سکتے, دوسری طرف رہتے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں ڈالیں گے. کیا؟ اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کے چند نام, ان کے لیے شفاعت کریے, ان کے لیے شفاعت کریے. جب تک یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ پلے صراط پار نہیں ہوا, بعض وہاں اندر ہے, بعض محشر میں سورج کے نیچے ہیں تپش میں. اب اللہ تھوڑوں کے بارے میں ڈالے گا, کہیں گے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, یہ گزر گئے, چلو وہ لوگ جنت میں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں,
میں ہر ایک کی نہیں بس ان کی کر سکتا ہوں جس کے لیے مجھے حق دیا گیا ہے. مجھے طے ہے کہ کتنوں کی کرنا ہے. وہ کون ہوں گے وہ صرف رب جانتا ہے. مگر کبھی غور کر کے دیکھیں ہم لوگ, ہمارے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے تو اس کے لیے ہم ہماری جان, مال, ماں باپ, ہر چیز ان پر سے قربان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم کر دیں گے. ہماری کروڑوں نسل بلا سوچے ہمارے نبی پر قربان ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمارے بارے میں اتنا اچھا سوچے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رب کیسا ہوگا جس نے اتنے پیارے نبی کو دیا ہے؟ وہ نبی کو دینے والا بھی تو رب ہے. وہ کتنا ہم کو چاہتا ہے. شفاعت تو بہانہ ہے اس کی رحمت کا. شفاعت تو بہانہ ہے اپنے رسول کی عظمت جتلانے کا ان امتیوں کو جو رسول کو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. میرے نبی کو کوئی معمولی چیز مت سمجھنا. میرے نبی تو تمہارے آخرت کے لیے, آخرت کے وقت تمہارے آر پار کے فیصلے کے بیچ میں رہیں گے انشاءاللہ. تم نبی کی کوئی سنت آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا, ہم کو سنت کی پرواہ نہیں. کون ابو حنیفہ نبی کے ساتھ؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے برابر. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعلیم دی. اگر ہم سچے حنفی ہیں, مان لیجئے میں پرسنل میرا بتا رہا ہوں, مجھے ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فتویٰ ملے گا جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, اب جانتے ہیں میں کیا کروں گا؟ اس فتوے کو لوں گا اور دیوار پہ پھینک کر ماروں گا. کیوں؟ کہوں گا کہ ابو حنیفہ نے کہا تھا, میرا فتویٰ قرآن حدیث سے ٹکرائے, دیوار پر پھینک دینا اس کو, قرآن اور حدیث کو لے لینا. میں کٹر حنفی ہوں انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی وہی کریں گے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 243. جس کسی نے, کتنا آسان ہے دیکھو, نبی کی شفاعت ہونا ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کتنا آسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کسی نے اذان کے بعد مجھ پر اذان کے بعد والی دعا پڑھ دی, شفاعت اس کے لیے کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. کتنا آسان کر دیا. تو نے میرے بارے میں میرے لیے دعا مانگی, میں تیرا احسان رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا جمعۃ الوداع, آخری خطبے خطبۃ الوداع میں, آج کوئی ہے جس کا میں ادھار باقی ہوں؟ وقت کا رسول کسی کا محتاج ہو سکتا سوائے رب کے؟ نعوذ باللہ, ہو ہی نہیں سکتا. تم نے یہاں میرے لیے دعا مانگی, میں میرے رب سے گڑ گڑاؤں گا کہ اے اللہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے. جس نے مانگی آج مجھے موقع دے کہ میں اس کے لیے شفاعت کی دعا کر دوں. ہم وہ بھی نہیں کرتے, اتنا آسان کر دیا اللہ نے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ جب میرے ذریعے جس کی شفاعت ہے وہ مکمل کر دے گا, میری امت کے شہیدوں کو اٹھائے گا. شہید اس کے راستے میں جو قتل کر دیے گئے. شہید بولے تو اپنے پاس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169, 169 میں کیا آیا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے گنبد ہیں یہ سب اللہ کے راستے میں مرے سو ہے. آیت میں مرے بل کے نہیں آیا, آیت میں آیا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, مرے نہیں آیا. اللہ کی قسم جس نے جان بوجھ کر قرآن کا معنی پھیرا وہ بدترین ظالم سے بدتر ہے. کہا جس نے قتل ہوا, جو قتل ہوا میرے راستے میں, اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں کس طرح زندہ ہے. حدیث آئی بخاری شریف میں, جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک ہرے رنگ کے پرندے میں ڈال دیتا ہے. اچھا, قتل ہونے کے لیے ایک اور بات زبردست بتاتا ہوں آپ لوگوں. امت مسلمہ میں سب سے پہلے عورت شہید ہوئی یا مرد؟ کون؟ دعوت کا کام کرتے ہوئے کہ قتال؟ ماشاء اللہ. کا مطلب شہید ہونے بم پھوڑنا ضروری نہیں ہے. اس کام کو کرتے ہوئے دعوت اور تبلیغ کے بھی مارے گئے تو انشاءاللہ. بی بی سمیہ وہی ہے نا, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں کب آئیں؟ دعوت کے کام میں کی قتال. کا مطلب اس کام سے بھی شہید ہو سکتے ہیں اگر آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ. لیکن ہر کوئی اگر شہید ہو گیا تو کام کون کرے گا بھائی؟
زیادہ دعا کام کی مانگو. یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جتنی تو نے میری حیات رکھی ہے اس حیات میں برکت دے, اور اس لیے دے کہ میری ہر سانس تیرے دین پر, تیرے نام پر, تیرے نبی کے نام پر, تیرے کلام پر قربان ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, دیکھیے آپ شفاعت کے بارے میں, کہ جب شہید اٹھے گا تو اللہ اتنی محبت میں آئے گا اس شہید سے. اچھا وہ شہید کی روح کہاں جاتی ہے, وہ زندہ کیسے ہیں وہ بتا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح ایک ہرے پرندے میں ڈال دی جائے گی. یہ پرندے کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے عرش کے نیچے جہاں چاہے پھر لے. عرش کتنا بڑا ہے میں بتایا ابھی. پھرتا تھک کے آ کے پرندہ بیٹھ جاتا. اللہ تعالیٰ اس پرندے سے مخاطب ہوں گے. پرندہ مطلب اس کے اندر انسان کی شہید کی روح ہے. کہیں گے کیا تو میری نعمتوں سے مطمئن ہے کہ اور کچھ دے دوں؟ پرندہ کہے گا, یعنی وہ انسان شہید کہے گا, اللہ اس کے بعد اور کیا مانگوں, میں بہت مطمئن ہوں. کچھ دیر گزرے گی اور رب پھر پوچھے گا, رب بڑا غیرت والا ہے یار, وہ ہمارے احسان نہیں رکھتا, تم ایک خطرہ اس کے راستے میں گراؤ, ایک لمحہ اپنے اس کے راستے میں نکالا, اس کے بدلے میں بے شمار نعمتیں عطا کرے گا. وہ پوچھے گا مطمئن ہے کہ نہیں. دوسری بار بندہ کہے گا اللہ اس کے بعد کیا چاہوں تجھ سے اور. تیسری بار پھر پوچھے گا اللہ, تو وہ جو بندہ ہے شہید ہے کہے گا اے اللہ یہ میری جو روح ہے واپس ذرا میرے جسم میں ڈال دے, تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں تیرے راستے میں جو مرتا ہے اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے اگر تو اس کے علاوہ کچھ بھی اور مانگتا میں ضرور تجھے عطا کر دیتا, کیونکہ یہ میری سنت کے خلاف ہے. اس شریعت کو طے کیا گیا ہے کہ جو ایک بار مرے گا اب میدان محشر میں ہی اٹھے گا. جا تو مطمئن رہے قیامت قائم ہونے تک. ایسا جو شہید ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کہے گا تو میرے لیے شہید ہوا, آج تو اپنے خاندان میں سے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کر. اور وہ جو 70 لوگ رہیں گے وہ کون رہیں گے اس کا خیال اس کے دل میں ڈالا جائے گا اللہ کی طرف سے, اور وہ شفاعت کرتا جائے گا. پھر اس امت کے جو مومنین اولیاء اللہ ہے, اولیاء اللہ کون ہے اس امت کے سب سے بڑے؟ صحابہ. آیت کوٹ کرتے نا, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. قرآن کس پر نازل ہو رہا تھا؟ نبی ایک ہی رہیں گا نا جس پر قرآن ہو رہا نازل, باقی جتنے رہیں گے اللہ کے دوست ہیں نا صحابہ. ان کو صحابہ اللہ کے صحابہ نہیں بولے, کس کے صحابہ ہیں لوگ؟ ہاں وہ لفظ کیوں عام ہو گیا وہ بتا دیتا ہوں. صحابہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی بعد میں قیامت تک ان کے بعد صحابہ کے بعد آ کر کہے اچھا صحابہ کتنی رکعت پڑھتے تھے بھائی؟ 8 رکعت پڑھتے تھے کیا تراویح میں نبی کے ساتھ؟ میں تو 20 پڑھوں گا, دیکھو بڑھ کے پڑھو. کوئی بولا میں 40 پڑھوں گا, کوئی بولا میں 60 پڑھوں گا. تو 60 نہیں 6000 پڑھ لے, پھر بھی صحابی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ تو تابعین میں آ, بالکل بعد میں آ. ابو داؤد کی روایت, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سر النبی کا لقب ہے, صحابی کو, نبی کے رازدار, ان کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے, اے چچا جان کیا آپ نبی کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بہت زیادہ رہا ہوں. اے چچا جان کیا میرے نبی گھڑ سواری کرتے تھے؟ کہا ہاں گھڑ سواری کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تلوار پھراتے تھے؟ کہا وہ بھی کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا اور پیا کرتے تھے؟ بولے ہاں وہ بھی کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے؟ کہا ہاں چلتے تھے. کیسے سوال کر رہا ہے میرے بھتیجے؟ کہا اللہ کی قسم ہے اگر میں اس وقت ہوتا چچا جان, صحابی کے بھتیجے یعنی تابعین, اگر میں اس وقت ہوتا چچا جان اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو کاندھوں پر بٹھاتا اور زمین پر چلنے پھرنے. کیسا جذبہ ہے, کیسا جذبہ ہے. ابھی جواب آ رہا صحابی کا, بعد میں آ کے بڑی باتیں مت کر. وہ نبی کی محبت کا تقاضا ہوتا سب سے پہلے ہم صحابہ کر دیتے. ہم نے میلاد نہیں کیا تو نہیں سمجھے, نہیں سمجھ میں آ. ہم کاندھے پہ نہیں پھرائے, ہم برتھ ڈے بھی نہیں منائے نبی کی. بعد میں آ کے بڑی باتیں مت کرو. بولے ہم اپنے آپ کو کبھی بھی عاشق رسول نہیں بولے, ہم امت رسول بولے. تک میں ارے کم بغیر, جب تو تیری ماں کا عاشق نہیں ہو سکتا نبی کا کیسا ہو گیا رے. احترام کے دائرے کو مت چھوڑ. بولے ابھی سمجھ میں آیا نا. یہ ایسے جو لوگ رہیں گے پھر بھی گناہ کر لیں گے, شہادت
جنت جس کو ملے گی کہیں گے اچھا تیرے خاندان کا ہے لے لے اس کو بھی لے لے سب. اللہ خیال ڈالے گا وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اب جو اولیاء اللہ میں صحابہ ان کو کہا جائے گا تیرے خاندان کے چند لوگ. لیکن اب دیکھیے مزے کی چیز سب سے کہاں آئی ہے؟ صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532 532 اللہ کہے گا کیا میں نے آپ کی امت میں سب کی شفاعت مکمل کر دی؟ اے نبی آپ کی ہو گئی, شہداء کی ہو گئی, صالحین, اولیاء اللہ, ہر ایک کی جس کی ہونا تھا ہو گئی. پوری انبیاء کی امتوں میں ان کی ہو گئی. اب اللہ کہے گا کیا کہے گا؟ قل میں آیت کیا شروع کیا تھا سورہ زمر آیت نمبر 44 کہیے ان سے قل للہ الشفاعۃ جمیعا. مکمل شفاعت کس کی ہے؟ میں نے نبی آپ کو اختیار دیا, میں نے نبی پورے باقی کے انبیاء کو اختیار دوں گا, آپ کی امت میں دوسروں کو دوں گا, لیکن ابھی میری شفاعت نہیں ہوئی. سب نے کی لیکن رب کے بندوں کے لیے رب نے ابھی نہیں کی. اب میں شفاعت کروں گا. کس کی کروں گا؟ کس کی کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنہگار جو مسلمان رہے گا جس نے کوئی نیکی نہیں کی, ایک بار بھی نیکی نہیں کی, صرف اتنا مانا کہ اللہ ایک خدا ہے اس کا, ایسا جو گنہگار مسلمان ہر امت کا رہے گا, بدترین گنہگار, اسے جب جہنم میں جلایا جا رہا ہوگا, جل رہے بھی, تو بازو سے جو غیر مسلم تھے اس وقت وہ کہیں گے مشرک. کیا ہوا؟ اللہ اللہ بولتا تھا نا رے ہمارے کو, دیکھ ساتھ ہے, ہم بھی ہیں تو بھی ہیں, کیا ہوا رے تیرا اللہ کیا کرا؟ نبی کہتے ہیں اللہ کی غیرت اور حیا اللہ کی قسم سب سے زیادہ ہے. وہ کہے گا میرے بندے کو تم نے ذلیل کیا, آج میں ان کا شفیع بن کے ان کو مٹھی ڈال کر جہنم سے نکالوں گا. ایک بار جس نے کہا لا الہ الا اللہ, میں اس کو آج اپنی مٹھی سے جہنم سے نکال لوں گا اور آب حیات میں ڈباؤں گا. نبی کہتے ہیں جب وہاں ڈبایا جائے گا کوئلے کی حالت میں رہے گا اور بالکل نکھرا ہوا پھول بن کر اٹھے گا. اللہ کہیں گے ایک سٹیمپ مارو کا پیشانی پر لکھا جائے گا عتیق الرحمان, جنت میں جائے گا. جنتی دیکھ کر کہیں گے کیا قسمت لائی یار, رحمان کی شفاعت سے اندر آیا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو شفاعت ہے یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جو کیک واک بولتے نا, جب چاہے جس کو چاہے مل جائے. اگر اللہ کی قسم ہے اللہ نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹولی سے ہم کو باہر کر دیا جس کے لیے شفاعت ہونے والی ہے, ان شہداء کی ٹولی سے باہر کر دیا جو اپنے خاندان میں ہی شفاعت کریں گے, ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی ٹولی سے باہر کر دیا جس کی شفاعت قبول ہونے والی ہے, تو ہم اس کوئلہ بننے تک جلتے رہیں گے جہنم کی آگ میں. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آخری جہنمی کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا, میں تب تک ڈر کر یہ سوچتا رہوں گا کہ شاید وہ آخری میں رہوں گا جو جہنم میں جا رہا ہوں. اور جب اللہ جنت میں ڈالنے کے لیے جہنم سے آخری مسلمان کو نکالے گا شاید وہ عمر ہوگا. بولے ہمارا یہ ایمان کہ عمر ابن خطاب جیسے تقوی والا خلیفہ ہمارا, جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ جہاں سے جاتا ہے شیطان رخ موڑ دیتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوف کھاتا ہوں شاید وہ آخری مسلمان میں ہوں جسے جہنم سے ڈالا جائے گا. ہم اتنے بے پرواہ ہیں آخرت کے دن سے. آپ آخرت کی پرواہ چھوڑ دیے, اس دنیا میں آپ کی تکلیفوں کی پرواہ رب چھوڑ کر آپ کو محتاج دوسروں کا بنا دیا. ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر ابھی بھی اس رمضان میں یہ دعا نہیں کی ہے, ابھی بھی موقع ہے ہماری مغفرت کا. جب چاند رات آ جائے, چاند رات سے عید کی نماز پڑھ کے میدان سے نکلنے تک گڑ گڑا کے دعائیں مانگو, اے اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی عظیم ہو, تو رحمان اور رحیم ہے, تو غفور ہے, تیری مغفرت کی چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر نہیں, تیری رحمت کے چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر نہیں. ہمارے اندر وہ اسلام کی ہدایت دے جو اسلام کی ہدایت تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دی تھی.
سب سے اعلیٰ چیز مانگو. کیا نبی سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا صحابہ سے اعلیٰ اور کوئی ہو سکتے ہیں؟ ان کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ کہہ رہا تھا نا ولی اللہ، اللہ کے دوست کہا گیا. صحابہ کیونکہ ان کو نبی کی صحبت اس دنیا میں دی گئی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. نبی کی صحبت والے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک نیک ولی اللہ ہے تو ان کی صحبت میں تو شریف ہو جائے گا. نبی کی جس کو صحبت مل جائے اللہ کی قسم وہ کیسے غلیظ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے آگے کون جا سکتا ہے؟ ہمارے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اللہ ہم کو ویسے ایمان والا، ویسی توفیق والا بنا دے انشاءاللہ، آمین. اب جو آخری ہے اس ایک حدیث کے حصے کو بیان کر کے میری آج کی گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. وہ جو جنت میں جانے والا آخری مسلمان ہے وہ کون ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ جب جہنم سے مٹھی سے نکالنے والے ہوں گے اپنی شفاعت سے، تو اس میں ایک رہے گا جو اندر سے کہے گا. کہاں تک جلایا جائے گا؟ جسم پورا، چہرہ جلنا باقی ہے. یا ربی، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب. کیوں معلوم؟ جہنم میں کون سا بھی وسیلہ نہیں دکھتا اس کو. کس کو پکار رہا؟ یا سمجھے؟ یا اور کس کو بھی نہیں بولا؟ کس کو بولا؟ یا ربی، یا ربی. دیکھ لیا دنیا میں جتنے تھے مالک ہینڈل دے دیے. یا ربی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا بات ہے؟ کہے گا اے اللہ یہ سر سوائے تیرے نماز میں کسی اور کے آگے نہیں جھکا، میرے چہرے اور پیشانی کو بچا لے جلنے سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ اگر میں تجھے پلٹاؤں گا تو دوسری چیز مانگے گا. کہے گا تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں. بہت تکلیف ہو رہی ہے اللہ، جہنم میں ہوں، جل رہا ہوں جب سے، چہرہ باقی ہے مالک، کیسا برداشت کروں میرے مالک. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسے پلٹاؤ. پلٹ جائے گا. نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت اللہ چاہے گا خاموش رہے گا. اچانک ایک باہر جھاڑ پہ نظر پڑے گی، سایہ دکھے گا جھاڑ کا. بولے گا یار وہاں چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ شروع کرے گا یا ربی، یا ربی، یا ربی. اللہ کہے گا اب کیا ہوا؟ کہے گا اے رب جھاڑ کے نیچے پہنچا دے. اللہ کہے گا تجھ پر لعنت ہے آدم کی اولاد، دنیا میں جھوٹ بولا، مجھے بھی جھوٹ بول رہا ہے، ابھی قسم کھایا کہ کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا اے رب صرف تجھی سے تو مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اگر وہاں چھوڑوں گا تو پھر دوسری چیز مانگے گا. بولے گا نہیں آپ کے عزت کی قسم نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی سے ذرا وہاں چھوڑ دو. بولیں گے فرشتوں کو، فرشتے جھاڑ کر چھوڑیں گے. سائے میں ٹھنڈک لے گا. بولے گا جان بچی لاکھوں پائے یار، اس طرف پلٹنا بھی نہیں ہے کیا تھا دیکھنے کے لیے. اور اللہ جانے کتنی دیر سائے میں رہے گا. اچانک نظر جنت کے دروازے کے پاس پڑے گی. اب بے چین ہوگا، کیا تو بھی ہے یارو. بولے گا یار اس سے زیادہ سکون والی جگہ دکھ رہی ہو. پھر شروع ہوگا یا ربی، یا ربی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اللہ وہاں تک، یہاں سے یہاں تک لایا وہاں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابن آدم لعنت ہے تجھ پہ. پھر جھوٹ. دنیا میں بولا اب ہمت تیری، جہنم میں سے بولا باہر تک آیا، باہر بولا وہاں جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہیں ٹھیک ہے پہنچا جا. وہاں سے کچھ مانگے گا؟ تیری عزت کی قسم نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے چھوڑ دو بھائی سے. وہاں تک چھوڑا جائے گا. جب جنت کے پاس جائے گا دروازے کے اندر دیکھے گا تو جنت دکھے گی. یہ جنت کے باہر یہ سکون ملا تھا وہ جنت دکھ رہی. جنت نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ مقام جسے نہ کوئی آنکھ دیکھی نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے. نظر پڑتے ہی بولے گا یا ربی.
یا ربی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سناتے سناتے اٹھ گئے, ایسا اپنے دونوں پیر کے انگوٹھوں پر ایسا جھانکے گا جنت میں, کہے گا وہاں. اللہ کہیں گے اے ابن, سمجھے, دروازے میں سے اب جھانک رہا, نہیں دکھ رہا تو صحیح, اندر کیا ہے رے بول کے, نعمت دیکھ کر بولے گا اندر. اللہ کہے گا ابن آدم لعنت ہے, کتنی جھوٹ پر جھوٹ, میری عزت کی قسم کھا لیا 3 بار. اب آ جائے گا, کہے گا اے اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. ابھی کیا مانگے گا وہاں جا کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, کہتے ہیں اللہ کہے گا جا, میں نے اپنی رحمت سے تجھے وہاں داخل کیا, جو تجھے دکھ رہا ہے اس سے بھی 10 گنا بڑھ کر مل جائے گا. اندر جاتے جاتے رک جائے گا, رک کر بولے گا جہنم میں سے یہاں تک آیا, ابھی تک جھوٹی قسمیں بول کر لعنت بھیج رہا, اب 10 گنا بڑھ کے دیتا. اللہ کو بولے گا اے اللہ تو اس غریب کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے. حدیث کے الفاظ, ہم کہتے ہیں نا غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں کیا, تو قدرت تو رکھتا ہے, غریب کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے اللہ, اس سے 10 گنا بڑھ کر. اللہ کہے گا جا داخل ہو جا, اور ہنس پڑے گا اللہ تعالیٰ, اور اللہ جانے اللہ کیسے ہنسے گا. یہ آخری مسلمان جو داخل ہوگا, لیکن یہ آخری جو مسلمان ہے اس نے 2 زبردست کام کر کے دکھائے. کس کو پکارا جہنم میں سے؟ یا ربی للوسیلتا بولا, یا ربی ڈائریکٹ بولا. پھر چہرہ نہیں جلانے کے لیے کیا بولا التجا کرتے ہوئے, سوائے تیرے. نہیں سمجھے آخری مسلمان کیا صفت والا رہے گا؟ ہر گناہ کیا تھا لیکن ربی پکارتے وقت بیچ میں کسی کو بھی نہیں ڈالا. ہر گناہ کیا لیکن سر کہیں اور نہیں ٹکایا. جب اللہ کی قسم ہے اس جہنمی کی اللہ سن لے گا جہنم کے اندر سے. ہم اپنے رب سے مایوس ہو گئے زمین پہ جبکہ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا, تو کیا پکاریں گے؟ یا انشاءاللہ. میں اپنے بیان کو سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو, انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے. وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین, اور فخر سے کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے کہ میں سوالات و جوابات کی نشست شروع کروں, میں آپ تمام کو چند اصول بیان کرنا چاہتا ہوں. اس ہال میں 2 مائک لگائے گئے ہیں بھائیوں کے لیے, ایک بالکل میرے سامنے اور دوسرا میری اس جانب پر, اور تیسرا مائک بہنوں کے لیے لگایا گیا ہے بالکل اوپر کی طرف. پہلا سوال بھائیوں سے لیا جائے گا, دوسرا بہنوں سے لیا جائے گا, اور پھر جو ہال میں مائک لگا ہے دوسرا مائک وہاں سے لیا جائے گا سوال, اور پھر بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. یہی ترتیب رہے گی. سوال کرنے والے بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو, اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنا پیشہ بتائیں. سوال مختصر ہو اور بعنوان ہو. ناظم جلسہ ہونے کی حیثیت سے میں اگر یہ محسوس کروں کہ سوال شخصی, سیاسی یا غیر اخلاقی ہو تو مجھے پورا حق ہے کہ میں اس سوال کو روک دوں تاکہ اس سیشن کا نظم و نسق قائم رہے. تو آئیے آج کا پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے میرے سامنے والے مائک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبد الفہیم ہے, میں MBA فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں انورم کالج سے. میرا سوال بردر عمران سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وسیع کرسی السماوات والارض, جیسا کہ آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی تخت و تاج پہ بیٹھ کر حساب و کتاب کرتا ہے. کیا آپ ایک مسلمان کے لیے جیسا کہ قرآن شریف 2 آیت پہ مشتمل کہتے ہیں, جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ آیت محکومات, آیت متشابہات, تو آیت محکومات جو ہے ایک انسانی عملی زندگی کے لیے ہے, اور آیت متشابہات انسانی زندگی کے لیے ہے. آیت محکومات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفتیں آپ نے بتائی ہے جیسے وسیع کرسی السماوات والارض, اور آپ نے کہا تھا کہ جیسے کہ
اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ سے لے کر دوزخ میں ڈال دے گا ہم کو. کیا اس بارے میں اپنا سوچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ صفت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے وسیع کرسی السماواتی والارض میں جس طرح بتایا کہ اللہ کی کرسی ہے, اللہ عرش پر لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بیان کیا ہے کہ اس قرآن میں محکمات اور متشابہات ہیں, تو کیا اس اعتبار سے جو میں نے بیان کیا یہ تمام متشابہات ہے, کیا یہ بیان کرنا صحیح ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے, رائٹ؟ آپ نے جو قرآن مجید کا آیت کا حوالہ دیا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے, آیت نمبر 7, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں محکمات اور متشابہات بیان کیے. محکمات حکم کیا ہے؟ صلاح قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, شراب اور جوا کے قریب نہ جاؤ, یہ تمام محکمات حکم ہے. ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, یہ تمام احکامات ہیں. متشابہات کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو انسان کو نہ دکھتی ہیں نہ سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں فرمایا, 7 میں, کہ ہم نے اس قرآن میں محکمات اور متشابہات بیان کیے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں وہ محکمات کی اطاعت کرتے ہیں. جو فاسقین اور منافقین سینونیم ہیں, یہ جو منافقین یا فاسقین ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہات کو اپنے مرضی سے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ان کے معنی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. کلیئر آیت ہے ہمارے لیے. مطلب متشابہات کے معنی کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. اپنے سے ہم نہیں جانتے. اگر ایک آدمی کہتا ہے جو فلاں حضرت خبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں خبر میں روز الحمدللہ ہوٹل کی بریانی کھا رہے ہیں, بولے تو جائز نہیں. کیوں؟ متشابہات, خبر میں کس کیفیت میں ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن اگر اللہ نے نبی کو کہا اس خبر میں عذاب ہو رہا ہے نبی, تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 4 میں اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ میرے نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. کا مطلب اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے نبی کو غیب کی بھی باتیں بتائے, متشابہات کے بھی معنی بتائے, پورے نہیں, جو اللہ چاہتا ہے. اسی طرح وسیع کرسی السماواتی والارض میں, اگر آپ میرا لیکچر غور سے سن رہے تھے, ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے, میں نے کہا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے سوچنا کہ اللہ بیٹھا ہے, ٹھہرا ہے یا لیٹا ہے. کس کیفیت میں صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے کہا میں عرش کے اوپر ہوں. مثلا اگر میں کہتا ہوں پلین گاندھی بھون کے اوپر اڑ رہا ہے یا پلین گاندھی بھون کے اوپر ہے, کا مطلب گاندھی بھون کے چھت کو لگ کر ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. تو اس اعتبار سے جب اللہ کے بارے میں کوئی بات آئے گی, اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کرسی کے معنی کس نے بتایا ہم کو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بتایا, اس بنیاد پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں نے کہہ دیا. اب ہم ایمان لانا کہ نہیں لانا؟ نبی نے جتنا بتایا اتنا تو لانا لازم ہے. اس کے علاوہ میں اپنے مرضی سے اس میں کچھ نہ ایڈ کر سکتا ہوں نہ سبٹریکٹ کر سکتا. اللہ کے نبی نے کہا کرسی پر اللہ کا پاؤں ہے. پاؤں کس کیفیت میں ہے اللہ جانے. کس قسم کا پاؤں ہے, کیا ہماری طرح انگلیوں والا پاؤں ہے؟ اللہ جانے. نبی نے کہا اللہ پاؤں جہنم میں ڈال دے گا, پاؤں ڈالے گا. کیسا پاؤں ہے نہیں معلوم. اللہ کا چہرہ ہے. آپ اگر سورہ قیامہ پڑھیں گے, سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور سورہ یونس آیت نمبر 26 سورہ نمبر 10, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت میں ان کو نعمتیں دوں گا اور اس سے بھی زیادہ. سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں 10ویں سورے کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نعمتیں تو جنت ہوگی, سمجھ میں آ گیا, اس سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جو جنت اتنی حسین ہے اس کا پیدا کرنے والا کتنا حسین ہوگا. ماشاءاللہ. سورہ قیامت سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ, اور وہ دن ہوگا جب کئی چہرے اپنے رب کو دیکھ لیں گے. الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ کر نظارہ کریں گے, اللہ کیا پیارا رب ہے, اور جنت کو بھول جائیں گے جب رب کو دیکھ لیں گے. لیکن کیسا ہوگا وہ نہیں جانتے. اس لیے قرآن کی شروعات دیکھیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ریب کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں عربی میں؟ کیا میں یا ہم میں سے کوئی شخص کبھی یہ نہیں واقعی میرا باوا ہوں گا یا نہیں ہوں گا سوچے؟ ایک بار بھی نہیں. سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے ایسا, اس طرح سے کہ اس قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے کہ یہ کسی اور کا کلام. اس ایمان کو لا ریب
ذرا بھی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. انسانوں میں سب سے افضل ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین. متقین کی پہلی صفت اللہ نے کیا کہی؟ الذین ہدی للمتقین. یہ متقین کون ہوں گے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں گے. غیب انسانوں سے غیب ہے، اللہ سے غیب نہیں ہے. اس کے رسول سے وہ حصہ غیب نہیں ہے جو اللہ نے رسول کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو کوئی چیز لیفٹ سائڈ نہیں ہوتی، ہر چیز رائٹ سائڈ ہے. کس کیفیت میں ہے صرف اللہ جانتا ہے. ہاتھ کیسا ہے اللہ کو معلوم. ہمارا ایمان ہے ہمارا. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک BE اسٹوڈنٹ ہوں. جب میں نے اپنی فرینڈ کو اس محفل میں آنے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم گھر پر ہی بیٹھ کر نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو یہاں آ کر تو یہاں آنا بھی عبادت میں شمار ہے. ماشاءاللہ بہن نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ آج کے اس پروگرام میں آؤ، تو ان کی سہیلی نے کہا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر ہی عبادت کریں گے، یہاں آنا ضروری نہیں ہے. تو کیا اس محفل میں آنا عبادت میں شمار ہے؟ آج کی رات اکثر لوگ لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، یعنی شب قدر ہے کہ نہیں؟ آج 27ویں رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا یہ شب قدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈو بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں بھی جاگو بولے. تو اپنا شارٹ کٹ مارے، پورا کہاں بھائی 27 سمجھ رہے نا، ہر چیز کی شارٹ کٹ. آج کی جو رات ہے تاخرات ہے. جب سورہ نازل ہوا لیلۃ القدر سے متعلق، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت والی رات ہے. کا مطلب اگر آپ اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے، یہ 2 رکعت نفل نماز کا ثواب کتنا ہے جانتے ہیں آپ؟ کوئی آدمی اگر 1000 مہینے تک اس کی زندگی رہی، 1000 مہینے کو اگر آپ ایک سال میں کتنے مہینے؟ 12. اگر 1000 مہینے کو 12 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس، 83 سال اور 4 مہینے. ایک آدمی 83 سال اور 4 مہینے زندہ رہ کر ہر دن کی 5 وقت کی نماز پڑھا، 83 سال میں 83 حج کیا، 83 سال کے عمرے کیا، 83 سال کے روزے رکھا، 83 سال زکات دیا، 83 سال ماں باپ کی فرما برداری کی، 83 سال جتنے اچھے کام کر سکتا تھا کرا، لیکن لیلۃ القدر کی 2 رکعت نفل ان سب سے زیادہ ثواب والی. منیمم خیر من الف شہر، خیر من الف شہر مطلب منیمم 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا. سب سے بڑھ کر اللہ جانے کیا دے گا وہ. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. صحیح البخاری کی دعا کیوں مانگی؟ دیکھیے کتنی پیاری اس کے لیے حدیث ہے، آپ لوگوں کو کام آئے گی فیوچر میں انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طہارت محسوس کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کے لیے پانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فراہم کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت سے فارغ ہو کر جانتے ہیں کیا دعا کیا؟ سمجھے آپ؟ طہارت بنانے کے لیے پانی دیا، خالی دعا کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا فہم عطا فرما دے. صرف پانی طہارت کے لیے رکھنا اتنی بڑی نیکی کہ اتنی عظیم دعا، اس قرآن کو سمجھنے کا فہم، اس کی تفسیر کا فہم عطا فرما دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے دعا ہے، وہ تفسیر کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی فرماتے ہیں خیر من الف شہر سے مراد ہر نیک کام تم جو لیلۃ القدر میں کرو گے وہ سب اس میں شامل ہو گئے. بہن کیا یہ محفل نیک ہے کہ نہیں ہے آپ کے حساب سے؟ الحمدللہ بہت نیک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مفسر قرآن نے کیا کہا؟ ہر وہ نیکی. اور اب ہم جو جمع ہے کے لیے جمع ہے؟ علم کے لیے جمع ہے. چلیے اس کی ایک اور دلیل. اعتکاف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے اس چھوٹے علاقے میں تھے مسجد کے اندر پردے لگا کر.
اچانک آپ نے دیکھا ایک صحابی باہر کچھ غلطی کر رہے ہیں, آپ پردہ ہٹا کر ٹوکتے ہیں. امام بخاری نے باب باندھا کہ لیلۃ القدر میں اعتکاف کے دوران نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا جائز ہے. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کر رہے ہیں, جائز ہو گیا. پھر اور ایک لاتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ نے 2 گروپس میں صحابہ کو دیکھا. ایک گروپ نوافل عبادتیں کر رہا تھا نمازوں کے ذریعے, دوسرا گروپ قرآن مجید کی تفہیم پر گفتگو کر رہا تھا, آیتوں کا فہم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, دونوں جانب دیکھا اور اس جگہ شامل ہو گئے جہاں قرآن کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہے تھے. وہ جو صحابہ تھے نفل عبادتوں سے سلام پھیر کر شامل ہو گئے. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بھی تو نفل عبادت کر رہے تھے, آپ ادھر کیوں آ گئے؟ بولے یہ لوگ وہ کام کر رہے تھے جس مقصد سے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا. نفل عبادت اگر ہم کرتے ہیں, تراوی نفل آپ گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا ثواب زیادہ ہے یا جماعت کا؟ میں اکیلے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا علم بانٹنے کا اور پورے جمع ہو کر لینے کا؟ جس جگہ اللہ کی یاد میں کوئی محفل جم جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, قیامت تک حکم دیا جہاں میرے کوئی 2 بندے بھی جمع ہو جائیں. کتنے؟ یہاں تو ماشاءاللہ ہزاروں میں, اندر اور باہر پورا فل ہے. جہاں 2 جمع ہو جائیں صرف اور میرا ذکر کریں تو ان کو اپنے دائرے میں لے لو, گھیرے میں لے لو. فرشتے گھیرا ڈالتے ہیں یہاں تک کہ کڑی بناتے ہوئے عرش کے نیچے چلے جاتی ہے آخری کڑی. نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا ہے کہ فرشتے کیوں آئے, پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں کا بیٹا فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں بنتے فلاں, فلاں بنتے فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیٹی, یہ 120 جگہ جمع تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کیوں جمع تھے. پھر بھی پوچھتا ہے اللہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ کہتا ہے انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو میں نے بنائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھی. اللہ کہتا ہے تم سب, وہ کڑی پوری, تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے حق میں جنت عطا کر دی. اللہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے اور کیا مانگ رہے تھے, اگرچہ کہ اللہ اور اچھا جانتا ہے فرشتوں سے بھی. فرشتے کہتے ہیں وہ تیرے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے. اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی. کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی. اچھا بتاؤ اور کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اتنی پیاری محفل میں ایک کمبخت آیا, دنیا کی غرض اپنی پوری کیا اور چلا گیا, لیکن تیرے دین کی بات سننے نہیں بیٹھا. گواہ ہو جاؤ جو ایسی محفل میں آیا تھا دنیا کی غرض سے, میں نے اس کے لیے بھی جنت لکھ دی, اس پر بھی جہنم حرام کر دیا. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہماری یہ محفل ان محفلوں میں ہو جائے, آمین. امید میری بہن کا جواب مکمل. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے اس مائک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک طالب علم ہوں, میرا نام محمد حبیب الرحمان ہے اور پیشے کے حساب سے میں ایک ریڈیو ٹیکسی کیب ڈرائیور ہوں. آپ نے ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ بتایا تھا. تو میرا جو سوال ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا تو یہ کہ صحابہ اکرام جو تھے صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی صلاۃ دیکھ کر ادا کرتے تھے. تو آج ہماری امت کوئی صلاۃ الحنفی, کوئی صلاۃ الشافعی یا مالکی یا حنبلی پڑھتے ہیں. تو صحابہ جو تھے وہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. اور کیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی رفعت کیا کرتے تھے یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے, اگر اس کو بنیادی حصے میں لے لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ مختصر سا سوال ہے بھائی کا. دیکھیے آج ہمارے درمیان جو حنفی, شافعی, مالکی یا حنبلی کے جھگڑے ہیں, یہ جھگڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی نہیں تھے. اس کی وجہ ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, یہ چاروں بھی اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
کے بعد کے دور کے لوگ ہیں. ابو حنیفہ کی پیدائش کی جگہ کوفہ ہے، عراق کی. وہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ لگ بھگ کربلا کے واقعے کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی کہ لگ بھگ 90 ہجری میں ان کی پیدائش ہے. اور اس وقت تک کوفہ وغیرہ میں جو لوگ صحابہ کے دشمن تھے، جو صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو آج تک بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان لوگوں کا گروپ وہاں چھا گیا تھا اور من مانی حدیثیں نبی کے نام پر گھڑ کر عام کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مدینہ طیبہ کے اندر کی ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وقفہ اور ابو حنیفہ کا آلموسٹ سیم ہے. ابو حنیفہ کوفہ سے کبھی بھی نکل کر مکے کی طرف پوری زندگی میں نہیں آئے. ابو حنیفہ نے خود کے ہاتھ سے کوئی بھی کتاب آج تک نہیں لکھی. جتنے لوگ کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب ابو حنیفہ کے نام سے جو لکھی گئی وہ لگ بھگ ان کے انتقال کے 300 سال کے بعد کی، ان کے نام پر ڈالی گئی. کسی کے پاس بھی محقق کوئی ایسا نہیں ہے جو تحقیق کر کے بتایا کہ یہ ابو حنیفہ کی ہینڈ رائٹنگ میں وتھ ہز سگنیچر ہے. ان کے 2 شاگرد تھے، امام محمد، امام یوسف، جس کے اوپر کوئی حنفی بھی اختلاف نہیں کریں گے. اس میں سے ایک شاگرد مانتے تھے کہ ابو حنیفہ نے رفع دین کیا، ایک مانتے تھے کہ نہیں کیا. یعنی ایک ہی کلاس میں بیٹھنے والے 2 شاگرد، ایک کہہ رہے ہیں کرے، ایک کہہ رہے ہیں نہیں کرے. اب اس محفل سے کوئی لوگ یہاں سے نکل کر جا کر کہیں متضاد بیان دیں، کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس دیں، پبلک باہر کی کنفیوز ہو جائے گی کہ عمران نے اصل کیا کہا. وہاں 2 شاگرد الگ الگ بات، ایک کہہ رہے ہیں کیے، ایک نے کہا نہیں کیے. اصل انہوں نے ابو حنیفہ نے کیسے نماز پڑھا واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، مجھے بالکل نہیں معلوم ہے. امام شافعی رفع دین کرتے تھے، امام حنبل رفع دین کرتے تھے، امام مالک بھی اس وقت تک رفع دین کرتے تھے اور سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے جب تک کہ بادشاہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو مار مار کر اتنا برا نہ مارا کہ ان کے ہاتھ وہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے. لہذا آج مالک کے ہاتھ جو نیچے رکھتے ہیں، چونکہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، آج یہ لوگ نیچے رکھ رہے ہیں. اب یہ کیا ہو گیا، ایک حنفی جب پڑھتا ہے کہتا ہے ابو حنیفہ نے کہا ایسے پڑھو، شافعی نے کہا، مالکی نے کہا، حنبلی نے کہا. نبی نے کہا صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 692 میں، صلو کما رأیتمونی صلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. نبی نے کیسے پڑھا؟ پورے جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، ان کی نماز کی جتنی بھی دلائل آتی ہیں وہ پوری سینے پر ہاتھ اور رفع دین کی آتی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین بت اس زمانے میں لاتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں رفع دین کرنے کے لیے بت بغل میں رکھ کر لاتے تھے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر میں مان بھی لوں تھوڑی دیر کے لیے ہو بت رکھ کر آتے تھے، تو بیوقوف کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلی رکعت کے وقت بھی اللہ اکبر بولے تو بت گر جاتے، بار بار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا، بحیقی میں روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے کبھی بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. اب جو جھگڑا ہے، چلیے میں اگر کوئی اچھے حنفی عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان سے میں پوچھوں کیا رفع دین کرنا بھی سنت ہے کہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے کہیں گے. اللہ کی قسم ہے، مجھے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رفع دین کرنا بھی سنت ہے اور میں زندگی بھر وہ سنت پکڑ لوں، میرا رب مجھے نبی کی سنت پر چلنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالے گا. لیکن اگر رفع دین نہیں کرنا یہ سنت نہیں ہے نبی کی، میں نے زندگی بھر رفع دین نہیں کیا، میرے جہنم میں جانے کے پورے امکانات بن گئے. اور ابو حنیفہ قیامت میں بری ہو کر کہیں گے، اے اللہ ان سے خود پوچھئے. یہ لوگ میرے نام پر ڈال کر کہہ رہے تھے مسجدوں میں اپنے کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے، اگر کبھی میری کوئی بات ٹکرائے قرآن حدیث سے، میری بات چھوڑ دو، نبی کی بات لے لو. اللہ کی قسم، اسی لیے تو وہ امام ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ نبی کی بات چھوڑ دو، مجھے لے لو، کوئی بول سکتا نعوذ باللہ؟ اچھا میں ہمارے حنفی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بھائی جب رفع دین آپ مانتے ہیں کہ سنت ہے، تو زندگی میں ایک آدھ بار تو رفع دین کی سنت ادا کر لو. سنت چھوڑ دیا زندگی بھر نبی کی. سبحان اللہ. اگر سنت ہے تو سنت پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی قرآن یا حدیث کی دلیل سے بتاؤ جس نے نبی کی کسی، ارے صحابہ تو کیسے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، صحابی کو کہتے ہیں تھوڑا رک، ایک چٹان کے پاس جاتے ہیں، طہارت کے لیے جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں عجیب عمل کیا تم نے، ایسے گئے جیسے طہارت آ رہی تھی، وہاں بیٹھے طہارت بھی نہیں بنائی، ویسے ہی آ گئے.
بولے کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا, وہ یہاں پر طہارت سے فارغ ہوئے, میں صرف بیٹھنے تک سنت ادا کر سکتا تھا, وہ ادا کر دیا. وہاں یہ جذبہ, صحابہ خلفائے راشدین پورے رفع دین کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رفع دین سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ انشاءاللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے irefworld.net, اس پر جائیے, سیکنڈ پلر آف اسلام ہوم پیج پر ایک وہ ہے, اس میں جتنے بھی صلاح سے ریلیٹڈ آتھینٹک ریفرنسز ہم نے ڈالے ہیں, ڈاؤن لوڈ کیجیے. میرے جواب کا مطلب, میں حنفی, شافعی, حنبلی, اہل حدیث کا جھگڑا نہیں چھیڑنا چاہتا, یہ میرا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر قوم اس جھگڑے کی وجہ سے چاہتی ہے کہ نبی کی سنت ظاہر نہ ہو, میرا گلا جب تک نہیں دب جائے گا میں نبی کی سنت بولنا نہیں چھوڑوں. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ صدیقہ ہے اور میں بی ایس سی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ دعوت قبول کرنا بھی ایک نبی کی سنت میں سے ہے. اگر فاتحہ یا 11ویں کی دعوت ہے تو اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, بتائیے آپ ذرا. ماشاءاللہ, بہن نے سوال کیا ہے کہ دعوت قبول کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے, تو کیا فاتحہ اور 11ویں کی دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بہن, سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کر کے بتائے وہ سنت. اصل عربی لفظ جو سننا ہے وہ عربی کے روٹ ورڈ سن سے نکلا ہے. سن کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کو بار بار کیا جاتا ہے. عربی میں آپ جو چھری کو لے کر گھستے ہیں نا تیز کرنے کے لیے, اس کو سن والا عمل کہتے ہیں, کیونکہ آپ اس کو بار بار گھس رہے ہیں تیز کرنے کے لیے. سنت وہ عمل جو بار بار کیا جاتا ہے. اسلامک ٹرمینالوجی میں وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے بار بار کیا جاتا ہے, یہ سنت ہے. 11ویں یہ کہہ کر منائی جاتی ہے کہ 11 ربیع الثانی کو, 12 ربیع الاول کو کون پیدا ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مطابق, وہ بھی اس زمانے میں کوئی میونسپل کارپوریشن نہ تھا ڈیٹ آف برتھ لکھنے کے لیے. اختلاف ہے, جو روایتیں آتی ہیں اس میں 9, 11, 12 کا اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر. 12 عام طور پر مان لیا گیا ہے, چلیے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 11 ربیع الثانی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو 11ویں منائی جا رہی ہے. سنت آپ نے کیا کہا, کیا ہوگی سنت؟ جو نبی کر کے بتائے. شیخ عبد القادر جیلانی 125 سال کے بعد پیدا ہوئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں کی دعوت میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. رہا فاتحہ, اللہ کے نبی جہاں پر شارٹ کٹ سکھائے وہاں لانگ رن ہے. جہاں لانگ رن وہاں شارٹ کٹ. کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, کھانے کے لیے جب تم بیٹھو بسم اللہ بولو. نہیں, ہم بسم اللہ نہیں بولتے, پورا فاتحہ پڑھتے. پھر سوال, نہیں بھائی فاتحہ نک کو پڑھو کہاں بولے, فاتحہ مت پڑھو کہاں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھانے کے پہلے کے آداب کا, اگر وہ کھانے کے پہلے کے آداب میں اس کے علاوہ کچھ بھی کرتا ہوں وہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سنت بتائی کھانے سے پہلے, چاہے دعوت میں کھاؤ, گھر میں کھاؤ, عید کے دن کھاؤ, ولیمہ کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ, جب کھانا پیش کیا جائے بسم اللہ بول کر کھا لو. اس کے علاوہ اگر میں کچھ بھی پڑھوں گا جائز نہیں. مثال کے طور پر چھینکنے کے بعد کیا بولنا چاہیے؟ نہ میں پورا سورہ فاتحہ پڑھ دوں, کیا ہوتا؟ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ انسان کو بیماری آئی تو کہاں جاتا علاج کو, کس کے پاس جاتا؟ آخرت کے بیماریوں کا علاج کے لیے ڈاکٹر اللہ کس کو بنا کر بھیجے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر آپ کو ایک کامبی فلیم دن میں 1 بار کھاؤ بولا. میڈیکل ہال پہ بیچارہ گاؤنٹی تھا, پہلی بار آ کے اپنے اپولو کے میڈیکل ہال پہ گیا. کیا میڈیکل ہال ہے رے, گاؤں میں تو دکھتی نہیں ایسی. ایک کام کرو بھائی, پورے دوائیں دے دو بولا. ارے کیا کر رہے ہیں بھائی, ڈاکٹر ایک کھاؤ بولا نا. نہیں دوا کئی کو کھاتے بولو, ارے اچھے ہونے کو کھاتے, میں پورے کھاتا ہوں. کیا ہوتا اس کے بعد, کیا ہوتا اس کے بعد نہ معلوم, ٹرائی کر کے دیکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے ہمارے سب سے پیارے ڈاکٹر ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فاتحہ نہیں پڑھا تو آپ پڑھے تو ویسی برباد ہو جاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھتے, اچھا دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نہیں بولے, تو فاتحہ دیا, صحابہ نہیں دیے, تو نیک یا صحابہ نیک؟ کہاں ہو لگا, پڑھے نہیں نا فاتحہ تو بھی نیک. فاتحہ پڑھے نہیں ہو لوگ, کیسا نیک؟
تو یہ बेचारे हमारे बाज लोग लेके आते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दावत में गए तो वहां पे पढ़ के फूक के खाए, पढ़ के फूक के खाए। तो सूरह फातिहा उन्होंने नहीं पढ़े, वहां नहीं आया सूरह फातिहा पढ़े बोल के, क्या पढ़े वो अल्लाह को मालूम है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर फूक कर खा लिए तो 5 आदमियों की जगह 500 खाए, मुजज़ा था। तू पढ़ा तो अकेला खा लेता बेटा, ऐसा भी बरकत चले आती उसकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस मुजज़ा था, उसको हर जगह नहीं मिलाना। दावत में जाना सुन्नत है, मगर कौन सी दावत में जाना? वो जो सुन्नत के मुताबिक दावत हो। अगर आप कोई वलीमे में गए हुए हैं, वहां नाच गाना चल रहा, तो आपको बाहर निकल जाना है। खाना अगर वहीं बैठ के खाए, खाना खाना हलाल हो गया, वहां वक्त देना पूरा हराम हो गया, जिस पर पूछ है। तो ऐसी दावत में जाना जहां सुन्नत है। अगर कहीं आप गए, अरे नहीं भाई उतने बड़े आदमी आप कहां निकल के चले आ रहे हैं, उनका दिल टूट जाएगा। उनका नहीं, उनके पूरे खानदान का दिल टूट के चिकना चूर हो जाएगा। मेरे नबी का क़यामत में मेरे को देखकर दिल नहीं टूटना कि मेरा उम्मती था लेकिन मेरे खिलाफ किया गया। वो है, उम्मीद आपका जवाब हो गया।